موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ قارون بالکل زمین میں دس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قارون کو زمین میں اس لیے دس آیا ہے تاکہ اس کا گھر اور اس کا خزانہ خود اپنے پاس رکھ لے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو جب دولتیں عطا فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی انہیں آزماتا بھی ہے۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قارون کے متعلق ایک واقعہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ قارون کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت محترم قارون ابتدائی طور پر بہت ہی نیک شخص تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے بڑی ہی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ بڑا منور اور روشن تھا، جس کی بنیاد پر لوگ متاثر ہو کر اسے منور کہنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ تورات شریف کا بڑا عالم بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے علم بھی عطا فرمایا، خوبصورتی بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ بڑا اچھے اخلاق والا، ملنسار، اچھے مزاج کا شخص تھا۔ لوگوں کا احترام کیا کرتا تھا، عزت دیا کرتا تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے اسے بے حساب دولت عطا فرمائی۔ جب اس کے پاس دولت بڑھ گئی تو یکایک اس کے مزاج کے اندر تغیر اور تبدل پیدا ہو گیا، تبدیلی اس کے اندر آ گئی، بد چلن ہو گیا، بد مزاج ہو گیا، متکبر بن گیا، سامری کی طرح منافق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق عجیب عجیب باتیں، چغلی اور غیبتیں کرنے لگا، اعلیٰ درجے کا متکبر بن گیا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم جب نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو ہو کر وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے سارے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالوں گا۔ وعدہ کرتا ہے، اپنے وعدے کے مطابق جب وہ اپنی دولت کا حساب لگاتا ہے اور پھر اسے 1000ویں حصے کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن جاتی ہے۔ جب وہ رقم بہت بڑی بن جاتی ہے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایک الگ پلاننگ کرتا ہے کہ میں اس زکوٰۃ کے دینے سے کس طریقے سے بچوں۔ چنانچہ وہ تیار ہوتا ہے اور ایک عورت کو تیار کرتا ہے کہ تو اس طریقے کا کام کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام تو لگا، جس کے عوض میں تجھے اتنی دولت دوں گا۔ حضرت محترم وہ عورت راضی ہو جاتی ہے، اور عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، تو عین اس وقت قارون کھڑا ہوتا ہے اور مجمع عام میں کہتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ کے متعلق فلاں عورت بدکاری کا الزام آپ پر عائد کرتی ہے، اللہ اکبر، زنا کا الزام لگا رہی ہے۔ حضرات محترم سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تم اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ وہ عورت بلائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس اللہ رب العزت کی کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے محفوظ فرمایا، تجھے اس کی قسم ہے، سچ سچ بتا کیا معاملہ ہے۔ حضرات محترم وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی بنیاد پر سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، لرز جاتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے، خدا عز و جل کی قسم، اس قارون نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہے کہ میں آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ بہتان لگانے والی عورت اس طریقے کے کلمات کہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں پھر دعا کرتے ہیں، اے مولا تو قارون کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی جب قارون کے عذاب کے لیے دعا مانگ لیتا ہے تو پھر اپنے سر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو قارون کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے پاس چلا جائے، اور جو میرے ساتھی ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ لوگ
قارون سے دور ہوتے ہوتے ساری بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے دور ہو جاتے، سوائے 2 خبیثوں کے۔ 2 شخص قارون کے پاس رہتے ہیں، بقیہ ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے ہیں، اے زمین تو قارون کو پکڑ لے۔ جب زمین قارون کو پکڑتی ہے تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دس جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اس سے ارشاد فرماتے ہیں، اے زمین تو قارون کو پکڑ لے۔ تو زمین دوبارہ جب قارون کو پکڑتی ہے تو وہ قارون کمر تک دھس جاتا ہے اس کے اندر۔ جب قارون دھس جاتا ہے تو اب اسے سمجھ آتی ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رشتہ داری کی یاد دلاتا ہے، قرابت داری کی یاد دلاتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام بالکل التفات نہیں فرماتے ہیں، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قارون بالکل زمین میں دس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، قارون کے دسنے کے بعد جو 2 منحوس شخص تھے وہ پھر چیمی گویا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دسایا ہے تاکہ اس کا گھر اور اس کا خزانہ خود اپنے پاس رکھ لے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ قارون کے ساتھ قارون کا گھر اور اس کا سارا خزانہ زمین کے اندر دسا دے۔ لہذا اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ قارون کا جو سونے کا گھر تھا وہ اور اس کے سارے دولت، سارے کے سارے خزانے سب زمین کے اندر دسا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کلام مقدس کے اندر، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرات محترم، اتنا اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، باوجود اس کے بندے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ کس کا حق ہے، مجھے اس میں سے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، مجھے لوگوں کو صدقات و خیرات کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال مجھے عطا فرمایا ہے تو کیا یہ مال سارا کا سارا میرا ہے؟ کیا قرابت داروں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا بیوہ اور یتیم بچوں پر نہیں خرچ کیا جا سکتا؟ یا پھر رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ یا جو پڑوسی ہے جو طاقت و قوت نہیں رکھتے ہیں کھانے پینے کی یا علاج و معالجے کی، کیا ان پر یہ صرف نہیں کیا جا سکتا؟ لوگ جب انہیں دولت اس طریقے کی مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت اب اس طریقے کی ہمیں مل چکی ہے کہ اب یہ ختم نہیں ہونے کی ہے۔ ساتھیوں، آج سے پہلے بھی تو آپ کے پاس دولت نہیں تھی، آئی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ چلی بھی جائے گی۔ اللہ رب العزت لوگوں کو جب دولتیں عطا فرماتا ہے تو رب تبارک و تعالی انہیں آزماتا بھی ہے کہ میرے بندے کو میں نے دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اس دولت کو کس طریقے سے صرف کرتا ہے، کس طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بندہ اس دولت کو صحیح معنوں میں صحیح جگہوں میں استعمال کرتا ہے، اچھی جگہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر وہ لکھ پتی ہوتا ہے اسے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے تو وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ مگر جو بندہ اللہ رب العزت نے جسے مال و دولت عطا فرمایا، خزانے عطا فرمائے، اور وہ بندہ اللہ رب العزت کے لیے خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کرتا، لوگوں پر مال خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، پھر اس کے اندر تکبر اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وہ دولت بچتی نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تباہ فرما دیتا ہے، اور اس دنیا میں اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ پائی پائی کا بھکاری بن جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا حساب کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس دولت ہو تو ہم خوب اس دولت کے اندر غور کریں اور یہ سمجھیں کہ کہیں مجھ سے ناجائز پیسہ کہیں پر صرف نہیں ہو رہا ہے، کہیں غلط جگہ پر مجھ سے پیسہ خرچ نہ ہو جائے، ریاکاری کے اندر پیسہ مجھ سے خرچ نہ ہو جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی جگہوں میں پیسہ خرچ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، یہ باتیں، یہ خرچ کرنا پسند ہو۔ اللہ اس کی وجہ سے اور زیادہ فرماتا ہے اور کل قیامت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو
ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہے ان سبھی کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔